نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے، جو ہم تمام انسانوں کا اکیلا اور تنہا پالنہار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے معزز، سب سے عزت والا بنایا، اور اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع، جو عنوان سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ ہے حالت حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو جو اچھالا جا رہا ہے، اسی کے متعلق آج میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج پوری دنیا کے اندر ایک نیوز بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر طرح کے میڈیا میں ایک مسئلہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ انسلٹ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر غلط باتیں لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں چند دنوں پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک اسپوک لیڈر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلط سلط باتیں اپنی گندی زبان سے بک رہی تھی۔ جب یہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر وائرل ہونا سٹارٹ ہوا تو جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، جن جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، انہوں نے اپنی جانب سے ہر طرح کا ریئیکشن دیا اور جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ جب دنیا کے مختلف ممالک سے، خاص کر جو اسلامک کنٹریز ہیں، جو پاور میں ہیں،
جب انہوں نے بھارت کو دھمکی دینا شروع کی، بھارت کو وارننگ دینا شروع کی، تو ہمارے بی جے پی کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ اس عورت کا یا پھر اس کی باتوں کا، اس کے اسٹیٹمنٹ کا ہمارے بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عورت سراسر اسلام کے خلاف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوور ہیں مسلمان، ان کے نبی کی شان میں گستاخی کر کے، ان کے لیڈر کی شان میں غلط سلط باتیں لوگوں کے سامنے پھیلا کر کہ ان کے دلوں کو ہرٹ کیا ہے، ان کو انسلٹ کیا ہے۔ سراسر ہم بھی اس کے خلاف ہیں، اور ہم ایکشن لیتے ہوئے اس عورت کو 6 سال کے لیے سسپینڈ کر رہے ہیں، 6 سال کے لیے اس کے عہدے سے اس کو ہٹا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا اس کو تو ہم لائف ٹائم کے لیے، زندگی بھر کے لیے اس عہدے سے ہم اس کو نکال رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اور اسی طرح یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو آج ہمارے سامنے ہوا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کیا جانا۔ اس سے پہلے غالباً 1 سال یا 1.5 سال کے پیچھے ایک اور واقعہ ہوا تھا۔ فرانس کے اندر ایک ٹیچر نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھایا تھا، اللہ کے نبی کا اسٹیچو، اللہ کے نبی کا فوٹو دکھایا تھا، تو انہی اسٹوڈنٹ میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی بدنامی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہی اسٹوڈنٹ میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے اٹھ کر اپنے ٹیچر کا مرڈر کر دیا، اس کا وہیں پر قتل کر دیا۔ جب یہی بات اس دیش کے راشٹرپتی کے پاس پہنچی، اس دیش کے لیڈر کے پاس پہنچی، تو اس نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہمارے ملک کے اندر اظہار رائے یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کا کھلم کھلا اجازت ہے۔ کوئی بھی انسان محمد کا کارٹون بنا سکتا ہے، کوئی بھی انسان محمد کے تعلق سے بول سکتا ہے، کسی کو اتھارٹی نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جا کے اس کو ٹوک سکے۔ تو لہٰذا جب یہ ساری دنیا کے لوگوں نے سنا اس کا اسٹیٹمنٹ، تو باقاعدہ مسلمانوں کی جانب سے کیمپین چلایا گیا کہ ہم فرانس کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کے لیڈر کا بائیکاٹ کریں گے۔ باقاعدہ جس کا نام تھا میکرون، اس کے لیڈر کا نام کیا تھا؟ میکرون، اس کے اسٹیچوز بنا کر، اس کے تصویریں بنا کر، اس کے پتلے بنا کر باقاعدہ پوری دنیا کے اندر جلایا گیا، اپنے پیروں سے اس کو کچلا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کہہ کر۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، کوئی نیا واقعہ نہیں، بہت سارے واقعے اسلام کو بدنام کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش پہلے سے جاری ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسے سچویشنز کیوں آتے ہیں، آخر ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں، آخر ان واقعات کے پیچھے، ان انسیڈنٹس کے پیچھے آخر مقصد کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا؟ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے آن میڈیا آ کر اللہ کے نبی کے خلاف غلط سلط باتیں کر کے چلی جاتی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی پلاننگیں ہوا کرتی ہیں، لوگوں کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے ہوا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی پالیٹکس چمکانا ہوتی ہے، اور یا پھر ہمارے ملک کے جو اہم مدعے ہیں، جو اہم کیسز ہیں، مسلمانوں کی نگاہ اس سے ہٹا کر کسی اور جانب کرنے کی پلاننگ چلتی رہی ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ ایسے مسائل کے اندر جس میں مسلمان سینسیٹیو ہیں، جنہیں مسلمان کے دلوں پر بہت جلدی حملہ ہو سکتا ہے، مسلمان بہت جلدی جوش میں آ سکتے ہیں، ایسے مسئلوں کو امت میں چھیڑ کر انہیں جوش دلایا جاتا ہے، انہیں بھڑکایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی جانب سے جو ریاکشن آتا ہے، اس ریاکشن کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ مقاصد ان لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی حالت میں، ایسی سچویشن میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسی حالت میں جوش سے نہیں بلکہ کس سے کام لینا ہے؟ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کس سے؟ جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ اس کی بالکل برعکس ہے آج ہماری حالت۔ سنڈے آئے تو چکن ہونا، جمعرات تھرسڈے آئے تو مٹن ہونا، جمعہ آئے تو مچھی ہونا، نان ویج کھا کھا کو ہماری باڈی میں خون اتنا گرم ہو گیا کہ سارے کے سارے لوگ شارٹ ٹیمپر بن گئے۔ ذرہ اسلام کے خلاف کیا تو آ گیا، ذرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تو غیر بول دیا، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ریلی نکالنا ہے، تیجنٹرا ریلی۔ ہر جگہ پر مسلمانوں کی یہی حالت ہے میرے بھائیوں۔ ایسا چھوکرا جس نے سال میں 2 بار دیکھتا کہ 3 بار دیکھتا کہ مسجد کی صورت، ایسی حالت میں آ جاتا سیدھا امام صاحب کے پاس آ کو بولتا کہ امام صاحب ذرا نماز کے بعد اعلان کرو کہ جامعہ مسجد سے ریلی نکلتی ہے۔
کیا نکلتی ہے؟ جامعہ مسجد سے ریلی نکلتی ہے. کئی کو بھائی ریلی اسلام کے خلاف بھڑکاتے ہیں، انہوں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کیا ہے، اسلام کو ڈیفینس کریں گے، اسلام کو فیس کریں گے، اسلام کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور جس اسلام کی تعلیم ہے کہ میوزک حرام ہے، گانے سننا حرام ہے، کیا تم اس میوزک کے ذریعے اسلام کا ڈیفینس کرو گے؟ لاسٹ ٹائم پہ جو ریلی نکلی تھی ہمارے چندول سے، کس کی ریلی نکلی تھی یاد ہے؟ کس کے نام پر ریلی نکلی تھی؟ حجاب کے نام پر نکلی تھی، پردے کے نام پر نکلی تھی. جمعہ کے بعد پورا کا پورا چندول میوزک سے بھرا ہوا تھا، ڈھک 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 کر کے. اور ساتھ میں کیا تھا وہ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ایک تو اللہ کا نام ساتھ میں جوڑ رہے ہو، سامنے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے. جس اللہ نے میوزک کو تم پر حرام کیا ہے، جس اسلام نے تم پر میوزک کو حرام کیا ہے، کیا تم خاک اس میوزک کے ذریعے اسلام کا ڈیفینس کرو گے؟ اور انہی ریلیوں کی وجہ سے 50 to 60% ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ریلیاں نکالنے میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اپوزیشن کا فائدہ ہے. ہمارے لوگوں کو ہوش نہیں آئے، لوگوں نے بڑے جوش میں ریلیاں نکالنا اسٹارٹ کر دیا. ہمارے انہی ریلیوں کی وجہ سے جب ہمارے نوجوان جوش میں آ کر پیتے ہوئے، دارو پی کر، نشے کے لت میں مست ہو کر جب ان کے ٹیمپلز پر، ان کی مندروں پر اٹیک کرتے ہیں، تو یہ لوگ اسی ویڈیوز کو لے کر، وہی ویڈیو فوٹیج لے کر لوگوں کے دماغوں میں تمہارے خلاف زہر گھولنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ تم لوگ سیکولرزم کی بات کرتے ہو، تم لوگ ہندو مسلم بھائی بھائی کہتے ہو. یہاں دیکھو تمہارے مسلمان بھائی کے کرتوت، تمہارے مسلمان تمہاری مندروں پہ اٹیک کر رہے ہیں، تمہارے مسلمان تمہاری مندروں کے خلاف اتیاچار کر رہے ہیں. کیا تم اب بھی مسلمان کو بھائی بھائی کہتے ہو؟ تمہارے انہی ویڈیو فوٹیج کو لے کر پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے، اسلام سے محبت نہیں ہے. میری باتیں سن کر یہ مت کہنا کہ ہمیں پروٹیکشن سے منع کیا جا رہا ہے. پروٹیکٹ کرنا ہمارا حق ہے میرے بھائیوں، کیونکہ ہمارے نبی کی محبت ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیاری ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. مومنوں کی زندگی تو ایسے ہونی چاہیے کہ ان کے نبی کا مقام یا پھر ان کے نبی کی محبت ان کے پاس ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے. جب ظاہر سی بات ہے نبی کی محبت ہمارے پاس ہماری جانوں سے بڑھ کر ہے، تو اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، اگر کوئی ہمارے نبی کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیا تو ہم ایسے خاموش بیٹھ جائیں گے؟ کیا ہم ایسی برداشت کر لیں گے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، محبت جو ہے نا غیرت چاہتی ہے. ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے، اگر کوئی ماں کے خلاف ذرہ بول کے دکھائے ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے، اگر ہماری باپ کی عزت کو کوئی چھالنے کی کوشش کرے ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے. جب ہمارے نبی، ہمارے ماں باپ، ہماری عزت سے بڑھ کر ان کی محبت ہماری زندگی میں ہے، کیونکہ ابھی خطبہ مسنونہ میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے کہا کہ تمہاری زندگی کے 8 چیزوں سے بڑھ کر تمہارے پاس نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. مومنوں کے پاس ان کی زندگی کے، ان کے پرسنل لائف سے ریلیٹڈ 8 چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں کہا قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونی چاہیے. وابناؤکم، تمہارے بیٹوں سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونی چاہیے. واخوانکم، تمہارے بھائیوں سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونی چاہیے. وازواجکم، تمہاری بیویوں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. وعشیرتکم، تمہارے خاندان، تمہارے ریلیٹو، تمہارے رشتہ داروں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. واموال اقترفتموها، تمہارے مال سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونی چاہیے. وتجارۃ تخشون کسادها، تمہارے بزنس سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونی چاہیے. ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، تم لوگ جو گھر بناتے ہو اپنے پسندیدہ گھر، مساکن کہتے ہیں گھروں کو، ترضونها، اپنی مرضی کے مطابق، یا ہم نہ ڈائننگ ہال ہونا، وہاں ڈائننگ روم ہونا، وہاں کچن ہونا، اپنی مرضی کے مطابق جیسا ہمیں پسند ہے ویسا تم گھر بناتے ہو اپنی پسند کے مطابق. اس سے بھی بڑھ کر تمہاری زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا ہے. یقین ہے جب اللہ نے کہا کہ 8 چیزوں سے بڑھ کر محبت ہونا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم نبی کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر پاتے. ہمارے نبی پر کوئی حملہ کرے گا ہم ایسے خاموش نہیں بیٹھ سکتے میرے بھائیوں. یاد رکھو یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نبی کا ڈیفینس کریں.
ورنہ قیامت کے دن اللہ تمہیں حشر کے میدان میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ میرے نبی کو بدنام کیا جا رہا تھا، میرے نبی کو دنیا میں رسوا کیا جا رہا تھا، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کیا منہ لے کے جائیں گے میرے بھائیوں کل قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی جب تمہارا کالر پکڑ کے تم سے پوچھیں گے جب دنیا میں میرے نام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، میری عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، میری زندگی کو غلط سلط لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا، تو تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ نے سورہ اعراف، غالباً میں سورہ اعراف کی آیت میں کہا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. اے مسلمانوں، اس نبی پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، وعزروہ اس کی اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ونصروہ اور نبی کی مدد کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، لعلکم تفلحون تبھی جا کر تم لوگ کیا ہے زندگی میں سکسیس ہو سکتے ہو، زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہو. آپ پورے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، پورے صحابہ کی زندگی. ایک مرتبہ کعب بن اشرف، کبھی نام سنے اس کا، اسلام کا دشمن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسلام کے خلاف لوگوں میں غلط غلط باتیں پھیلایا کرتا تھا. یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، وہ کعب بن اشرف اپنے قلعے میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر تمہیں بدنام کر رہا ہے، تمہارے خلاف لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، اسلام کے خلاف لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، لہٰذا آپ اس کے قتل کا وارنٹ جاری کر دیں. اللہ نے کہا آپ اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیں. اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلا کر کہا کہ آج کے دن کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر لے کے میری خدمت میں آئے گا؟ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ کیونکہ وہ اسلام کے خلاف لوگوں کے سامنے جا کے غلط غلط باتیں بک رہا ہے. تو دو صحابہ، سارے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ، اے نبی ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے. اللہ کے نبی نے دو صحابہ کو سلیکٹ کیا اور جا کر بھیجا. یہاں رک کر ایک بات سمجھنا، اگر وہی کوشچن ہمارے لوگوں سے ہوتا تو ہمارا کیا آنسر ہوتا میرے بھائیوں؟ کیا جواب ہوتا؟ ذرا رکو، ہماری وائف کی ڈیلیوری ہوتی ہے، کرا کو آتا ہوں، بچے کے ایگزامات چلتے ہیں، لے جانا لے کو آنا مئی 600 میں ذرا کرا کو آتا ہوں جا کو، ہمارے امی کے ٹیبلیٹاں ختم ہو گئے، ٹیبلیٹاں دے کو آتا ہوں. دنیا بھر کے بہانے بناتے ہیں ہم لوگ. 2 منٹ رکو، کھانا کھا لے کو آتا ہوں. نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے آج ہمارے اندر. آج کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں پر جو نام تو مسلمان کا رکھے ہوئے ہیں، جب کھانے کی بات آتی ہے، حلال حرام کی بات آتی ہے، وہاں کہاں جاتا ہے تمہارا اسلام؟ وہاں کہاں جاتا ہے تمہارا اسلام؟ شادی بیاہ کے موقع پر جوڑے کی رقم لے کر، حرام کا پیسہ لے کر تم لوگ ولیمہ کرتے ہو اور لوگ بڑی شان سے جا کے کھاتے ہیں جا کر. ہماری زندگیوں کے اندر نہ اسلام کی محبت ہے، نہ ایمان کی محبت ہے میرے بھائیوں. لیکن وہ صحابہ کرام جو ایک ایک دانہ، ایک ایک لقمہ بھی اپنے حلق کے اندر حلال حرام کی تمیز کر کے ڈالا کرتے تھے. اگر حلال ہوتا تو اپنے حلق سے نیچے اتارتے تھے، اگر حرام کا لقمہ ہوتا تو اپنے آپ کو بھوکا رہنے کے لیے پسند کر لیتے تھے حرام کا کھانا کھانے سے. لیکن آج ہم انہی کے تو فالوور بنے ہوئے ہیں، انہی صحابہ کو فالو کرنے کے دعویٰ آج ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن ہماری زندگی ایسی کیوں ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارا دشمن کعب بن اشرف اسلام کو غلط بول رہا ہے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر لے کر میری خدمت میں آئے گا؟ 2 صحابہ کرام جاتے ہیں اس کے قلعے میں. کہاں؟ ایسی بازاروں میں بیٹھ کو نہیں تھا، انہیں پورے مضبوط قلعے میں اپنا پورا پروٹیکشن لے کو پوری آرمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. صرف 2 صحابہ کرام میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی توہین کو برداشت نہیں کرے، جا کے اس کے قلعے میں اس کا دھڑ سے اس کا سر الگ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر کہتے ہیں کہ اے نبی، یہ لو آپ کے دشمن کا سر. ایسے 1000 کعب بن اشرف بھی آ جائیں جو آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، آپ ہمیں حکم دیتے جائیں، ہم ان کے سر لا کر آپ کی خدمت میں رکھتے رہیں گے. یہ تو بڑوں کی بات ہے، بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ان کی گھٹی میں ان کے ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گھول کے پلا دیا تھا. یاد کرو ذرا جنگ بدر کے واقعے کو. کتنے تھے مسلمان جنگ بدر میں؟ یاد ہے کتنے تھے مسلمان جنگ بدر میں؟ اسلام کی پہلی جنگ ہے نا جنگ بدر. 313 مسلمان تھے. کتنے تھے؟ 313 مسلمان. سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، نعرے بازی کر رہا ہے سامنے سے. آج مسلمان آ گئے ہیں، مٹھی بھر جماعت ہے، آج ہم انہیں صفحے ہستی سے مٹا دیں گے، دنیا سے ختم کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صف کو کھڑائے ہوئے یہاں پر اپنے 313 مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس لڑنے کے لیے سامان نہیں تھا. کسی کے پاس تلوار تو کسی کے پاس ڈھالا تھا، کسی کے پاس جانے کے لیے سواری تک نہیں تھی. ایک ایک گھوڑے پر 2 صحابہ سوار ہو کر آئے تھے اور کوئی جوان نہیں تھے اس کے اندر.
ایسے بوڑھے تھے کہ جنہیں لکڑی کے بغیر کھڑا بھی نہیں جا رہا تھا، لکڑی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے صحابہ کرام، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس مجلس کے اندر تھے، ان 313 مسلمانوں میں تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہمیں بہت عجیب لگ رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بہادر صحابی ہوتا، کوئی بڑا صحابی ہوتا، تو ہم کیا کرتے تھے؟ پاسنگ کر کے لڑتے تھے، لڑنے میں مزہ آتا تھا، لیکن ہمارے پاس تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ابھی یہ سوچ میں تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کہ ایک چھوٹا سا بچہ آ کے ان کی دامن پکڑ کے کھینچتا ہے، اے چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ کتنا ہے بچہ؟ چھوٹا بچہ آ کے پوچھتا ہے، اے چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آخر بچے تو ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ ابو جہل تو دشمنوں کا سب سے بڑا سردار ہے، آخر وہ کیا کرے گا تو اس کو لے کر؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ وہ نبی کو گالیاں دیتا ہے، وہ اسلام کو گالیاں دیتا ہے، میں آج اپنی ماں سے قسم کھا کے نکلا ہوں کہ یا تو میں رہوں گا یا پھر ابو جہل رہے گا۔ کیا کہتا ہے بچہ؟ یا تو میں رہوں گا یا پھر وہ ابو جہل اللہ کا کافر رہے گا۔ اس کے بعد اس کا آنسر بھی ختم بھی نہیں ہوا تھا، ایک دوسرا بچہ آ کر کہتا ہے دامن ادھر سے کھینچتے ہوئے، اے اب چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ کیا بولتا ہے؟ یہ ابو جہل کون ہے؟ وہی کوشچن اس سے بھی کرتے ہیں کہ بیٹا آخر ابو جہل کو لے کے کیا کرے گا تو؟ کافروں کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ، سب سے بڑا سردار ہے وہ۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ وہ نبی کو گالیاں دیتا ہے، وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے نکلا ہوں کہ یا تو میں رہوں گا یا پھر ابو جہل کو قتل کر دوں گا، یا پھر میں اپنی جان اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر کے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد بخاری شریف کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اسے اشارہ کیا کہ دیکھو بیٹا وہ ابو جہل ہے۔ ابھی ان کا جواب ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں بچے بھیڑیوں کی طرح، شیروں کی طرح، جس طرح شیر بھیڑیوں کے ریوڑ پر حملہ کرتے ہیں بالکل اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، ہزاروں کے لشکر میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا اپنا پورا ہاتھ، پوری تلوار اٹھا کر ابو جہل کو مارتا ہے تو اس کا پیر کٹ جاتا ہے، پیر یا پنڈلی تک اس کی تلوار پہنچتی ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائی کتنا چھوٹا تھا وہ بچہ، ابھی ابو جہل کے پیر ٹوٹ گئے تھے، وہ گر رہا تھا، تو دوسرا بچہ زور سے بھاگتے ہوئے آتا ہے اور پورا کا پورا تلوار اٹھا کر اس کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل نیچے پڑ کے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں بچے اپنی اپنی تلواریں لے کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر بولتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کے دشمن کو ختم کر دیا ہے، جو آپ کے خلاف لوگوں میں زہر پھیلا رہا تھا، جو آپ کی انسلٹ کر رہا تھا، آپ کو تکلیفیں دے رہا تھا، اے نبی آج ہم نے آپ کے اس دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ نبی پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں دعویٰ تو کرتے، ذرا پروف کیا ہے تمہارے پاس؟ سب سے بڑے سردار کو تمہیں قتل کروں کر کے بولتے، پروف کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ بچے بولتے ہیں کہ اے نبی دیکھو تلواروں کے اندر خون لکو ہے، یہ خون ابو جہل کا یہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ بولتے ہیں کہ بھائی ذرا دیکھو انہوں بچے تو وعدہ کرتے ہیں کہ ابو جہل کو مارے انہوں، آپ کو کیا بولتے ہیں؟ سب سے پہلے اے نبی میں قتل کرا تمہارے دشمن کو، دوسرا بولتا ہے نبی نہیں میں قتل کرا پہلے، تو جھوٹ بولتا ہے انہیں، کیا بولتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتا ہے سب سے پہلا وار تو میں کرا۔ تو آخر کار بولتے ہیں کہ پروف کیا ہے تمہارے پاس؟ تو جب خون سے لدی ہوئی تلواریں دکھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صحابہ کو حکم دیتے ہیں ذرا جا کر دیکھو ابو جہل کہاں پڑا ہوا ہے۔ ابھی اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سامنے سے ایک اور بچہ آتا ہے، کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھی چھوٹے بچے تھے جنگ بدر میں، سامنے سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو جہل نیچے پڑ کے تڑپ رہا ہے، اس کے سینے پہ قدم رکھ کر کہتے ہیں کہ اے ابو جہل آج اللہ نے تیرے غرور کو مٹی میں ملا دیا ہے، آج اللہ نے تیرے تکبر کو مٹی میں ملا دیا ہے، تو میرے نبی کے خلاف بک رہا تھا، میرے نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آج اللہ نے تیرے پاور کو زمین میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل بولتا ہے افسوس کرتے ہوئے کہ کاش مجھے کوئی اپنا اپوزیشن بڑا سردار آ کے مارتا، کوئی بڑا آدمی مارتا تو میں سیٹسفائڈ ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے تو مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مروایا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود سے مخاطب ہو کر بولتا کیا ہے بیٹا ذرا مجھے مارنا ہے تو میری گردن ذرا اوپر سے مارنا۔ کیا بولتا ہے؟ میری گردن ذرا اوپر سے مارنا۔ کئی کو ہمارے لوگوں نے جب ہمارے گردنیں جمع کرے تو انہیں معلوم ہو کہ یہ دشمنوں کا سب سے بڑا سردار ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑا سردار ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس کی داڑھی پکڑتے ہیں اور اس کی گردن سے اکھاڑتے ہیں اور نبی کے پاس لے جا کر اللہ کے نبی کے سامنے سب پھینکتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی میں نے آپ کے دشمن کو ختم کیا ہے۔
آلریڈی پہلے دونوں لڑ رہے تھے، میں قتل کروں بول کو، تیسرا بھی آ گیا اس کے اندر. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی اللہ کے نبی کی انسلٹنگ کو برداشت نہیں کرتا تھا میرے بھائیوں، بڑے تو بڑے ہیں. اس کے بعد کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی ماؤں نے بچپن سے ہی اللہ کے نبی کی محبت کو ان کے سینوں میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ نبی یہ ہے، نبی وہ ہے، ان کی سیرت کو. تو لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تو وعدہ کر کے رکھا ہے نا، میرے نبی کو جو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے کتنے بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، میں اس کو مٹی میں دھسا کر کے رہوں گا. جنگ صلح حدیبیہ کے موقع پر معلوم ہے صلح حدیبیہ کب ہوا تھا؟ 10 سال کا اگریمنٹ ہوا تھا مسلمانوں کے اور کافروں کے بیچ میں کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک. لیکن جب ان لوگوں نے اس اگریمنٹ کو بریک کیا، اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ کے نبی بڑے غصے میں آ گئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو خط لکھتے ہوئے، اور نارمل انداز میں نہیں لکھے اللہ کے نبی، بڑے دھمکانے کے انداز میں لکھے ہیں، من محمد الی فلاں، یہ خط محمد کی طرف سے فلاں بادشاہ کی طرف ہے. اور کیا لکھے اس کے اندر؟ اسلم تسلیم، اسلام قبول کر لے بچ جائے گا ورنہ تیری خیر نہیں، اسلام ایکسیپٹ کر لے بچ جائے گا ورنہ تیری خیر نہیں. کیونکہ میں آ کر تیرے پاس اگریمنٹ کیا تھا تو تو نے میری بات کا لحاظ نہیں رکھا، تو لہٰذا میں بھی لحاظ نہیں رکھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھمکیلے انداز میں. اس کے بعد جب اللہ کے نبی کا خط کسریٰ کے پاس پہنچا، کسریٰ سب سے بڑا سپر پاور بادشاہ مانا جاتا تھا، سب سے بڑا سپر پاور ملک تھا وہ. جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا. جب اللہ کے نبی کو اس کا علم ہوا کہ آقا اے نبی آپ کے خط کو اس نے پھاڑ دیا ہے، آپ کی بات کو آپ کی اس نے انسلٹنگ کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مزق رسالتی مزق اللہ ملکہ، اے اللہ آج اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، آج اس نے میری انسلٹنگ کی ہے، تو لہٰذا اللہ تو اس کی حکومت کے، اس کی پالیٹکس کے، اس کے پاور کے بھی اللہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے. ایک ہی دن گزرا تھا میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی بد دعا ہوئی تھی. کل دوسرے دن اس کا بیٹا جس کا نام ہے شیروہ ہے، اپنے باپ کے اگینسٹ جاتا ہے، اپنے باپ کے خلاف جاتا ہے اور اپنے باپ کو وہیں پر قتل کر دیتا ہے میرے بھائیو. اور جتنے بھی دشمن اسلام آگے جو اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کیے، ابو لہب، اللہ نے تو پوری سورہ اتار دی ہے قرآن کے اندر، سورہ مسد، سورہ لہب کے نام سے. جب اس نے اللہ کے نبی کی انسلٹنگ کی تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اس کا اتنا بدتر انجام کیا کہ جنگ بدر کے تھوڑے دن بعد ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، طاعون نامی بیماری میں. اس کے بعد جب یہ مر گیا تو اس کے بچے اس کے قریب تک نہیں گئے، گاؤں والے تو دور کی بات، اس کے اس کے جو خاص بچے ہیں وہ تک اس کے قریب نہیں گئے. دور سے کیا ہے، پتھر اپنے باپ کے اوپر ڈال کر وہیں پر اس کو دفن کر دیے. ذرا سوچو، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی عزت کو اچھالنے کا انجام میرے بھائیوں. اللہ نے خود کہا ہے کہ اے نبی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، انا کفیناک المستہزئین، تمہاری قوم تمہاری حفاظت کرتی کہ نہیں کرتی کی، تمہارے خلاف تمہیں پروٹیکشن دیتی کہ نہیں دیتی کی. اے نبی ہم ہیں نا، ہم آپ کو بچائیں گے، ہم ان مذاق اڑانے والوں سے آپ کی حفاظت کریں گے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ دعویٰ کر کے رکھا ہے. اور دوسری چیز میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے. اس کے اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے من میں آئے اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتے چلے جائے. ظاہر سی بات ہے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہے. آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بھی دھرم پر جا کر اٹیک کر دیں، کسی بھی دھرم کے فالوور کو، ان کے لیڈر کو جا کے آپ برا بھلا کہیں. ہمارا ملک آزاد ہے، مانتے ہیں. اگر ہم ہمارے ملک کے اندر ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف ایک پوسٹ کر دیں تو دیش دروہی کے اندر ہم کو اندر کر دیا جائے گا. اگر کسی اسٹیٹ کے سی ایم کے خلاف کوئی وارنٹ جاری کر دیں، کوئی اسٹیٹمنٹ اگر ہم دے دیں تو ہمیں کیس ہو جائے گا، جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا. اگر کسی ایم پی کے خلاف، کسی ایم ایل اے کے خلاف، کسی لیڈر کے خلاف اگر ہم کوئی کارروائی کر دیں تو ہمارا جینا حرام کر کے رکھ دیا جائے گا اس دیش کے اندر. جب ایک ملک کے پی ایم، سی ایم، ایم ایل اے، ایم پی اور لیڈر کا یہ حال ہے تو ذرا سوچو پوری دنیا کے لیڈر، سید الاولین والآخرین، پہلے والوں کے بھی سردار، پہلے والوں کے بھی لیڈر اور قیامت تک آنے والوں کے سردار، اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، ان کی عزت کو چھالنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا تو ہم کیسے خاموش رہیں گے میرے بھائیوں؟ آج ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم نبی کی حفاظت کریں. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کل قیامت کے دن ایک ایک سے کل قیامت کے دن پوچھنے والا ہے میرے بھائیوں. اور ہمیں اللہ کے نبی کا ڈیفینس کرنا ہے، کرنا ضروری ہے، لیکن کریں تو کیسے کریں؟ آج جو ابھی واقعہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ایک نوجوان اس کے خلاف ٹویٹ کیا تو اس کو جیل کے اندر داخل کر دیا گیا.
کس میں ڈال دیا گیا؟ جیل میں داخل کر دیا گیا. لیکن آج ہمارے مسلمان ڈر رہے ہیں کچھ بولنے کے لیے. ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں اس حکومت کے خلاف بات کرنے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مسئلہ ہے نا، ان کے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے. آخر ہم ڈیفنس کریں تو کیسے کریں؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک سیف زون میں رہ کر ڈیفنس کریں. کس میں رہنا ہے؟ سیف زون میں. کیا مطلب ہے سیف زون کا؟ معلوم ہے؟ پہلے اپنی حفاظت کر لینا نا، دوسرے کے خلاف بولنے سے پہلے اپنی حفاظت کر لینا. اپوزیشن تمہارے اسلام کے خلاف بول رہا ہے، لوگ آ کر آن میڈیا کیا تو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ مکمل طور پر سیٹسفائڈ ہیں وہ، کیونکہ میں جو بول رہی ہوں اگر کیا تو ہوا تو مجھے میرا جو لیڈر پیچھے ہے انہیں کیا کر لیتا، مجھے بچا لیتا، مجھے خراش تک آنے نہیں دیتا. آج وہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. کس میں بیٹھی ہوئی ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے کھا رہی ہے. اس کے گھر میں جا کر جب انٹرویو لیا گیا تب بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کیا غلط کہا ہے، میرے پاس تو ساری چیزوں کے پروف ہیں. تب بھی جا کر وہ آزاد گھوم رہی ہے پورے دیش کے اندر. اس کے خلاف ایک نوجوان نے ٹویٹ کیا تو اس کو جیل کے اندر داخل کر دیا گیا. لیکن ہمارے پردھان منتری نے تو کہا کہ اس کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں 6 سال کے لیے. کیا خاک سسپینڈ کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام کی زندگی گزار رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سیف زون میں ہے. وہ کیا کرے گی؟ تو بولا میں بولیا، تو مجھے بولا تو میں آپ کو میڈیا کے سامنے بولی، تو لہٰذا کارن تو بنا، تو میری حفاظت کر لے. اب تو نے کیا ہے ہر جانب سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے آج تیار ہے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ لوگ ایک سیف زون میں رہ کر ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی حکومت کو، اپنے بی جے پی کو، اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہوئے نڈر ہو کر پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، تو آپ بھی ایک سیف زون میں رہ کر اسلام کا ڈیفنس کرنا ہے میرے بھائیوں. کیا مطلب؟ کس چیز کا آپ لوگ ڈیفنس کر رہے ہو؟ اسلام کا. تو اسلام کے فالوور بن جاؤ. وہ لوگ کیوں اتنے اطمینان سے ہیں؟ ہم ان کے چمچے ہیں، ہمیں کیا کرے تو انہوں بچا لیتے ہم نا. ذرا جا کو اسلام کو فالو ہو کے دیکھو، تب دیکھو اللہ تمہاری حفاظت کیسے کرتا ہے، تب دیکھو اللہ تمہیں دشمنوں سے کیسے بچاتا ہے. اللہ نے تو قرآن میں کہا نا، سورہ اعراف کی آیت ہے، لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. ہم نے تو انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. کس کو؟ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. یہ فرشتے اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں. تمہارا قدم بعد میں اٹھے گا لیکن اللہ کا فرشتہ پہلے موجود رہے گا آپ کی حفاظت کے لیے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. لیکن آج کیا بات ہے کہ اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت نہیں کر رہے ہیں. ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جینا حرام کر کے رکھ دیا گیا ہندوستان کے اندر. آخر یہ اللہ کے فرشتے کہاں گئے آج؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرنا چھوڑ دیے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا چھوڑ دیے، تبھی جا کر وہ ہماری حفاظت نہیں کر رہے میرے بھائیوں. ایک واقعے کے ذریعے میں نے ایک مثال دی تھی آپ لوگوں کے سامنے. چنگیز خان کا نام سنے کبھی؟ کس کا؟ چنگیز خان کا نام. بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے اسلامی حکومت کے اندر. اسلامی ہسٹری میں بڑا ظالم بادشاہ تھا چنگیز خان. بڑے تو بڑے، چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی بخشتا نہیں تھا. یہ جا کے جس گاؤں میں جاتا اس کی عورتوں کو، اس کے بچوں کو لے کے قتل کر دیا کرتا تھا. لیکن جب جا کے ایک گاؤں پہ چھاپا مارا، ایک گاؤں کے لوگوں کو قتل کرنا اسٹارٹ کیا تو سارے لوگوں کو مار دیا، سارے مسلمانوں کو مار دیا. ایک مولوی صاحب بچ گئے. کون بچ گئے؟ ایک مولوی صاحب جاؤ کہاں کی چھپ گئے. اس کے بعد اس کے جو آدمیاں تھے جاگو مولوی صاحب کو پکڑ لے کو ہے چنگیز خان کے سامنے. آکو چنگیز خان نے سوچا کہ ذرا اسے چھیڑتے ہیں یہ مولوی صاحب کو. کیا سوچا اس نے؟ یہ عالم کو ذرا چھیڑتے ہیں ہمیں. اس کے بعد چنگیز خان نے سوال کیا کہ آج میں تمہارے مسلمانوں کو اتنا مارتا ہوں، اتنا ذلیل کرتا ہوں، تمہاری عورتوں کے ساتھ اتیاچار کرتا ہوں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرتا ہوں، آخر تمہارا خدا کہاں گیا؟ تمہارا اللہ کہاں گیا؟ تمہاری حفاظت کئی گنے کرتا ہے تمہارا اللہ. اب وہ عالم صاحب بولتے ہیں اس کا جواب تو میں ضرور دے دوں لیکن ایک میری کنڈیشن ہے. کیا بھائی کنڈیشن؟ وہ میں بولنے کے بعد مجھے مارنا نہیں، تو میں بولنے کے بعد مجھے قتل کرنا نہیں. تو اگر یہ میری کنڈیشن مان لیا تو میں کیا ہے جواب دے ڈالتا ہوں. چنگیز خان بولتا کہ ٹھیک ہے چل تجھے بخش ڈالا، تجھے مارتا نہیں، جواب دے ڈالتا ہوں. بولتا کہ جب ایک چرواہا جانتے ہیں نا، بکریاں چرانے والا چرواہا کچھ بکریوں کو چراتا رہتا ہے. اگر وہ بکریاں اس سے کنٹرول نہیں ہوئی تو اپنے بکریوں کو کنٹرول کرنے کے واسطے چند شکاری کتے خرید لیتا ہے. کیا بولے عالم صاحب؟ چند کتوں کو خرید لیتا ہے اپنی بکریوں کو سنبھالنے کے لیے. تو ہم اللہ کی بکریاں ہیں. کیا ہیں؟ ہم اللہ کی بکریاں ہیں. جب ہم لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں تو اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے، ہمیں صحیح ڈائریکشن پر لانے کے لیے تمہیں کتے بنا کر ہماری نسل پر رکھا ہے اللہ نے.
کیا کہا چنگیز خان سے؟ تمہیں کتے بنا کر اللہ نے ہماری قوم پر مسلط کیا ہے، جب اگر ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے تو تمہارے کتوں کا کام ختم ہو جائے گا، اللہ ہماری حفاظت کر لے گا۔ آج یہی کتے ہیں میرے بھائیو جو میڈیا پر بیٹھ کر اناپ شناپ بک رہے ہیں ہمارے خلاف، آج یہی کتے جو ہمارے نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے، اگر ہم صحیح اسلام کے فالوور بن جائیں گے، تب دیکھو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں عزت دے کر رہوں گا، میں نے تمہیں پوری دنیا میں معزز بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کے بیٹوں کو پوری سارے انسانیت میں کیا ہے، سب سے عزت دار قوم بنایا ہے۔ تو لہٰذا آج اتنی عزت دار قوم اتنی ذلت میں گئی ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہم نے اپنا سیف زون کھو دیا ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فالوور بن جائیں گے، جس طرح وہ لوگ اپنے لیڈر کے فالوور ہیں، اپنی پارٹی کے فالوور ہیں، اگر ہم بھی ایسے فالوور بن کے دکھائیں گے اسلام کے، تو آج بھی اللہ رب العالمین ہماری مدد کے لیے ہمارے پیچھے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے خلاف جو اتنا سارا فساد پھیل رہا ہے، اللہ کے نبی کی عورتوں کے خلاف جو پروپیگنڈے آج چلے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ رب العالمین باقاعدہ ہمارے ہندوستان کے پوری دنیا کے ایک سروے، ایک ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایکسیپٹ ہونے والا مسلب یا پھر مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے میرے بھائیوں، پوری ہسٹری کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ آج لوگ اسی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو وعدہ کر کے رکھا ہے سورہ صف کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دنیا کے کافر، یہ اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانے کی ہزار کوششیں کر لیں گے، ہزار کاوشیں کر لیں گے، ہزار پلاننگیں کر لیں گے اسلام کو بدنام کرنے کی، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر کے رہوں گا، میں اسلام کے چراغ کو پوری دنیا میں روشن کر کے رہوں گا۔ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ سے اللہ رب العالمین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے چراغ کو پوری دنیا میں روشن کر کے رکھے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا فالوور بننا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف، ڈیفینس کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، بھارت میں ہمیں بدنام۔ آج ایک دبئی کے شیخ نے ٹویٹ کیا کہ ہندوستان کے علماء کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف، جب اتنا سارا ہو رہا ہے، نبیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علماء کیا کر رہے ہیں، اسکالرز کیا کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر؟ اسکالرس نے جب منہ اٹھایا 5-6 دن پہلے، ان کے اسی اسٹیٹمنٹ کو، اسی بیان کو ایڈٹ کر کے ادھر ادھر موڑ کر کے لوگوں کے اندر پھیلایا گیا کہ یہ اسلام کے خلاف، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہارے مذہب کو تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اسلام کے لوگ پرچار کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی ادھر کی باتوں کو ادھر کی باتوں کو ادھر ایڈٹ کر کے آج علماء کے بیانات کو لوگوں میں وائرل کیا جا رہا ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ واقعہ ہو کے 10 دن ہو گیا ہے، جب تک ادر کنٹریز ایکشن نہیں لی، اس وقت تک ہمارے مسلمان بھی یہاں سے ایکشن نہیں لیے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ جن کو معلوم تھا انہوں نے ٹویٹ کیا تو ان کو اٹھا کے جیل کے اندر داخل کر دیا گیا، ان کے IP ایڈریس کو ٹریس کرتے ہوئے۔ آج ہماری یہ حالت ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اتنی ذلت میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے میرے بھائیوں، نام کے مسلمان بن کر رہ گئے، کام کی ساری چیزیں آج ہمارے اندر کافروں کی آئی ہوئی ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک بھی ہم صحیح طور پر اسلام کو فالو نہیں کر رہے میرے بھائیوں۔ اگر حقیقت میں ہم اسلام کے فالوور بن جائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں پوری دنیا میں عزت دے کر رہے گا۔ تو لہٰذا انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام والا بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا پھر اللہ انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ دنیا میں مسلمان قحط میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اسلام اور تیرے
تیرے نبی کے طریقے کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کے جن نجی مسئلوں کو لے کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت کر لے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔